السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، اس درس میں مختصر میں آپ کے سامنے کچھ بہت اہم باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ وجہ دو ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ محرم کا مہینہ قریب ہے، اور محرم کا مہینہ خاص کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ جس چیز کے لیے مشہور لوگوں نے بنا دیا ہے، اور جو یہ خاص طور سے جس کے تعلق سے مجلسیں رکھی جاتی ہے، بیانات رکھے جاتے ہیں، وہ ہے عاشورے کے دن کے تعلق سے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق سے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بہت افسوس کی بات کہ جن کے بارے میں جو صحابہ اکرام ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اللہ کی پناہ صحابہ اکرام کے تعلق سے الگ الگ طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈائریکٹ لان تان پہ اترتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈائریکٹ کافر بول کے نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شبہات پیدا کرتے ہیں صحابہ کے تعلق سے، کویسچنز پیدا کرتے ہیں، ڈاؤٹس پیدا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات کیا ہے؟ ایک ٹرین نکلی ایک اسٹیشن سے، ہم دیکھتے ہیں نا ڈیسٹینیشن کیا ہے، وہ ٹرین جو چل رہی ہے اس کا ڈیسٹینیشن دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ جو ٹرین چل رہی ہے کہاں جا رہی ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو جیسے میں نے کہا، دو وجہ ہیں کیوں میں موضوع لے رہا ہوں۔ پہلی وجہ محرم کا مہینہ قریب ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ جو ابھی ایران اسرائیل کا جو وار چل رہا ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے سمجھے کہ مسلمانوں کا جو صحیح چیمپئن ہے وہ ہے ایران، اور ایران کی جو سوچ ہے شیعہ سوچ، اس کو ایک الگ نظر سے آج بعض لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے اس کے تعلق سے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیوں، دین اسلام میں اللہ کی کتاب قرآن ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حدیثوں میں ہے، لیکن قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھنا ہے یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا تم لوگوں نے ایمان لایا ہے تو ہدایت پر ہے۔ تو یہاں پہ آمنتا نہیں ہے، آمنتا یعنی سنگولر، واحد کا صیغہ نہیں، آمنتم ہے، جمع کا صیغہ ہے، پلورل۔ یعنی کیا؟ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا آمنتم، جس طرح سے تم لوگوں نے ایمان لائے، تم لوگ یعنی کون؟ صحابہ اکرام، یعنی اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا تم لوگوں نے ایمان لائے تو ہدایت پر ہے۔ یعنی صحابہ کا ایمان اللہ تعالیٰ نے سٹینڈرڈ ایمان کے طور پر بتایا ہے۔ دوسری بات سورہ نساء کی آیت نمبر 115، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، حق واضح ہونے کے بعد بھی، یعنی حق بات واضح ہو گئی پھر بھی رسول کی مخالفت کرے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اپنائے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اسے اسی راستے پہ پلٹا دیں گے جو اس نے چنا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اسے پہنچا دیں گے جہنم اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر جو سبیل المومنین جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، مومنوں کا راستہ، تو یہاں سمجھنا کیا ہے؟ راستے نہیں ہے، سبل المومنین نہیں ہے، مومنوں کے راستے نہیں دیا ہے، مومنوں کا راستہ ایک راستہ۔ وہ راستے میں سب سے پہلے کون سے مومنین تھے اس زمانے میں؟ جو اس راستے پر سب سے آگے چلنے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں۔ اسی راستے پر تابعین چلے، اسی راستے پہ تبع تابعین چلے، اسی راستے پر سلف الصالحین جو سارے فقہاء، امام، محدثین، سب اسی راستے پہ ہمیں چلنا ہے۔ تو یہاں پہ سب سے آگے کیا ہے؟ سبیل المومنین، مومنوں کا راستہ، صحابہ کا راستہ ہے، اسی راستے پہ ہمیں چلنا ہے، صحابہ سلف کے راستے پر۔ اب یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے میرے بھائیوں؟ بعض لوگ جو بدعات لانا چاہتے ہیں تو ایک سیفٹی بیلٹ ہے جو ان کو روک رہی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اب حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انک میت، آپ یقیناً مریں گے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ من یعبد محمد، اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لے فإن محمدا قد مات، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ مات کہا، پردہ نہیں کہا، مر چکے ہیں۔ اب یہاں پہ صحابی رسول وہاں پر منبر پہ کھڑے ہو کر ابو بکر رضی اللہ عنہ باقی صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں اور بات ثابت کر رہے ہیں۔ سمجھنا کیا ہے کہ جب صحابہ نے دفن کیا تو کیا سوچ کے دفن کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا، کیا سوچ کے دفن کیا؟ اب اگر آج کوئی کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، قبر میں زندہ ہے، تو کیا جیتے جی دفن کر دیا؟ کہ نعوذ باللہ ہم لوگ بہتان لگانے دیں گے مشرکین کو یا جو اسلام کے مخالفین ہیں کہ تمہارے نبی کے صحابہ نے تو جیتے جی دفن کر دیا؟ تو صحابہ کا فہم کیا ہے؟ ہمیں سمجھنا کیا ہے؟ قرآن و سنت صحابہ نے کیسے سمجھا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ توبہ سورہ 9 آیت نمبر 100 میں کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً جو پہلے مہاجرین، انصار، والذین تبعوہم بإحسان، جو ان کی پیروی کرتے ہیں بہترین طریقے سے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم مہاجرین میں سے تو نہیں ہے بھائی، انصار میں سے تو نہیں ہم لوگ، لیکن والذین تبعوہم بإحسان، جو ان کی پیروی کرتے ہیں اچھی طرح سے، ہم ان میں سے تو بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یعنی ہم ان کے فہم کے مطابق قرآن و سنت جیسے صحابہ نے سمجھا۔ اب یہاں پہ کیا معاملہ ہے؟ جو لوگ بدعتیں پھیلانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے صحابہ کا فہم سائٹ پہ ہو جائے،
تو صحابہ پہ بہتان لگانا، الزام لگانا، یہ بہت بڑا پلان ہوتا ہے میرے بھائیوں. کیوں؟ تاکہ وہ اپنا فہم لا سکیں، قرآن کو اپنے طریقے سے اپنی سمجھ کے مطابق لا کے فٹ کرنا. اور میرے بھائیوں یہ راستہ جب کھل گیا نا، فلڈ گیٹ سے، یہ چھوٹا دروازہ نہیں ہے، چھوٹی کھڑکی نہیں ہے، فلڈ گیٹ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے دروازے، فلڈ گیٹ سے گمراہیوں کے. جب صحابہ کے فہم کو چھوڑ دیں گے تو قرآن و سنت کو کوئی بھی کیسے بھی کچھ بھی اس سے معنی نکال دے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. امریکہ میں ایک فرقہ ہے دا نیشن آف اسلام نام کا. اب یہ فرقہ کہنے کے لیے تو مسلمان ہے، فل بلیک فرقہ ہے، فل بلیکس. ان کا ماننا ہے کہ وائٹ جنت نہیں جائیں گے. کہاں سے یہ بات سمجھی انہوں نے؟ قرآن کی ایک آیت، سورہ طٰہٰ کی آیت بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو مجرمین کو اٹھائے گا، آیونہم زرقا، ان کی آنکھیں نیلی ہوگی. نیلی، بولے نیلی آنکھیں والے کون ہیں؟ نیلی آنکھیں والے یہ وائٹس ہوتے ہیں. بولے سب کے سب مجرمین ہیں. یہ انہوں نے قرآن کی آیت سے معنی نکالے. لیکن بات کیا ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. کیوں بھائی؟ وہاں پہ زرقا کا مطلب ہے خوف سے حال جیسا ہوگا کہ جیسے کہ ان کی آنکھیں جیسے اس طرح سے دکھائی دے گی. یہ خوف کے منظر کو بتایا گیا ان کے. اب یہاں پہ بات کیا سمجھنا ہے میرے بھائیوں؟ قرآن و سنت کو صحابہ سلف نے کیسے سمجھا، یہ صحیح طریقہ. اب یہ لوگوں کو اٹیک کیا جاتا ہے تاکہ اپنی سوچ کچھ بھی لائی جا سکے. جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو اٹیک کیا جائے گا. تو میں آپ کو شارٹ میں بات 2-3 پوائنٹس بتاتا ہوں. پہلی بات، جب یہ لوگ تاریخی طور پہ بتائیں گے، بولے دیکھو صحابہ میں آپس میں جھگڑے تھے، اس طرح سے جنگیں ہوئی، اس طرح سے جھگڑے ہوئے، یاد رکھو میرے بھائی، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم کرنے والے. اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ رحماء بینہم. یہ نہیں کہا آپس میں جھگڑا کرنے والے، آپس میں بغض رکھنے والے، آپس میں نفرت کرنے والے، ایک دوسرے کے پیچھے چالے چلنے والے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا جیسا یہ لوگ بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا رحماء بینہم. ایمان کا پرکھنے والی بات ہے کہ آپ اللہ کی بات کو مانو گے کہ لوگوں کی باتوں کو مانو گے. جو لوگ بہتان لگاتے ہیں وہ بہتان لگانے والوں کی بہتانوں کو مانو گے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو مانیں گے. یہ ہمارے لیے سوال ہے. یقیناً ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، پولیٹیکل ڈیفرنس ہوا صحابہ میں، منہجی ڈیفرنس نہیں تھا. وہ ایک ہی فہم کے، ایک ہی سوچ کے، ایک ہی فکر کے لوگ تھے. اسی وجہ سے تھوڑے وقت کے لیے ہوا اختلاف، اس میں بھی سیکھنے کی باتیں ہیں. وہ اختلاف حل ہو گیا، تھوڑے وقت کے اندر حل ہو گیا الحمدللہ. پھر سے وہ لوگ یونائٹ ہو گئے کہ ان کی فکر الگ الگ نہیں تھی. یہاں پہ آج یہ الگ الگ سوچ والے لوگ ہیں جو فکری طور پہ الگ ہے، دوسرے راستے کے لوگ ہیں. وہاں پہ صحابہ میں اختلاف ہوا، تھوڑے دنوں کی بات تھی، اختلاف ختم بھی ہو گیا الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا حسن یہ کیا کرے گا؟ مسلمانوں کی 2 گروہوں کو ملائے گا، اور ملایا انہوں نے. اب یہاں سمجھنا کیا اجتہادی غلطی کس کو بولتے ہیں؟ کہ بھائی دونوں لوگ ہیں نا، سیم، دونوں صحیح چیز چاہتے ہیں، دونوں طرف جو ہے وہ دونوں اچھا ہی چاہتے ہیں. کوئی وہاں بغض کا قائل نہیں ہے، کوئی وہاں پہ پاور کے پیچھے جیسے بتایا جا رہا ہے نا ویسا نہیں ہے. ارے بھائی آپ سوچو، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے. جو آج کہتے ہیں نا کہ بھائی نہیں فلاں نے تو فتح مکہ کے ٹائم پہ ایمان لایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے جب گواہی دے دی قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فضیلت، پہلے سے ایمان لانے والے مہاجر صحابہ ان کی فضیلت دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فی کل خیر، ان سب میں خیر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے خیر کو تسلیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مانا ہے، تو کس کو کیا حق بنتا ہے کہ کہے کہ نہیں تھا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کے خیر کی گواہی دی. تو یہاں سمجھنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں گواہی دی، اب یہ تاریخی باتیں بتا کر کے یہ بتانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے سامنے بڑی بات ہونا چاہیے. آج ہمیں شرک کے خلاف کوشش کرنا ہے. تعجب کی بات نہیں ہے جو لوگ صحابہ کو اٹیک کرتے ہیں وہ لوگ شرک کے قائل ہوتے ہیں. وہ لوگ خاتم نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بولتے ہیں 12 امام آئے، ان کے پاس وحی کا سلسلہ جاری رہا، وحی آ رہی ہے بعد میں بھی 12 اماموں کے پاس آ رہی ہے. اب شرک کے قائلین ہے، ہاں وہی کنٹینیو ہو رہی ہے، اس کے قائلین ہے، اور یہاں پہ صحابہ کو اٹیک کر رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات سمجھنے کی کیا ہے؟ صحابہ کو اٹیک کرنے مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ ساری چیزیں چل سکے، شرک رائج ہو سکے. بھائی آپ جو شرک جو ہم دیکھتے ہیں، بعض مسلمان جو درگاہ پرست ہوتے ہیں، اس کا بدترین قسم کا شرک آپ کو شیعوں میں ملے گا. آپ کو ملے گا قرآن کے تعلق سے بات ملتی ہے کہ قرآن پورا کے پورا محفوظ نہیں ہے. 1 2 3 4 5 10 نہیں، 100 سے زیادہ اقوال آسانی سے بتا سکتے ہیں ان کی مستند کتابوں سے، جہاں وہ کہہ رہے یہ آیت ایسی نہیں تھی، یہ آیت ایسی نہیں تھی. قرآن کے بارے میں کہنا، پتہ ہے آپ کو صحابہ کو جب اٹیک کریں گے نا تو قرآن کی حفاظت کے تعلق سے بھی اٹیک آنے لگے گا. حدیثوں کے تعلق سے بھی اٹیک ہے کہ حدیث کون بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ بیان کر رہے ہیں. قرآن ہم تک آیا کیسے آیا؟ صحابہ کے ذریعے تو آیا. صحابہ حافظ تھے، صحابہ نے قرآن کی خدمت کی، قرآن کے پیغام کو پہنچایا. قرآن آپ کو پتا ہے متواتر سندوں سے ہم تک آیا ہے، تو صحابہ بھی ہے نا موجود وہاں پر. مطلب قرآن جو ہے حفظ کے ذریعے بھی اور آف کورس نسخے بھی ہے، لیکن صحابہ کی خدمات کو آپ ہٹا دو نا، صحابہ کے اوپر شک لگا دو تو قرآن پہ بھی شک لگ جائے گا، شک کی بات ہو جائے گی. یہی تو ہو گیا نا ان کے ساتھ. بھائی ان کا حال تو اب یہ ہو گیا ہے کہ تقیہ کا معاملہ ایسا ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کے خود کی پبلک جو ہوتی ہے نا، تقیہ نے چھپا کے رکھنا، کیونکہ ان کے عقیدے وہ اوپنلی بیان نہیں کر سکتے. جو قولو قولاً سدیدہ ہے نا، جو کھل کے اوپنلی ہم لوگ بیان کرتے ہیں توحید کو، وہ لوگ نہیں بیان کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ایسے شرمندہ ہونے والے عقائد ہے. تو اسی لیے ان کے پاس ایک کنسپٹ ہے تقیہ کا، چھپا کے رکھو.
اور چھپا کے رکھو کا معاملہ ایسا ہے نا، ان کی خود کی پبلک کو نہیں پتا ہوتا ہے ان کے کیا کیا عقائد ہے، ان کی کتابوں میں کتنے کیا کیا عقائد ہے خود کی پبلک کو نہیں پتا ہوتا ہے. جو جتنا قریب آئے گا اس کو اتنا کھول کے باتیں بتائی جائے گی. لیکن یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، یہ چند باتیں ہیں شارٹ میں، باقی بہت کچھ ہے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت کو صحابہ اور سلف کے فہم پر چلنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.